بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمرقند کو فتح کیا قتیبہ بن مسلم الباہلی نے۔ ہوا کیا کہ قتیبہ بن مسلم باہلی نے سمرقند پر حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا۔ سمرقند کے لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس خط لکھا کہ آپ کے جنگجو نے ہمیں اچانک حملہ کیا، ہمیں اختیار ہی نہیں دیا، نہ خبر دی نہ دعوت دی۔ تو قاضی کہتا ہے کہ تم نے شرعی ضابطے کی مخالفت کی ہے، فوراً اپنی فوج کو حکم دو سمرقند کو خالی کر دے۔ اور قاضی فیصلہ کرتا ہے دشمن کے حق میں۔ گھروں سے عورتوں کے چیخنے کی پکاریں نکل رہی ہیں، فتح کیا ہوا شہر چھوڑ دیا۔ سمرقند کا ذکر بہت آتا ہے، اوکے۔ ابو منصور ماتریدی سمرقند کے ایک علاقے ماترید کے پیدا ہوئے تھے۔ سمرقند میں بہت سارے لوگ، جہمی وغیرہ بھی سمرقند کے، جہم بن صفوان سمرقند کا تھا، تو ان علاقوں میں پہلے بہت مشہور ہے سمرقند۔ سمرقند کو فتح کیا قتیبہ بن مسلم الباہلی نے، تابعین میں سے بہت بڑا فاتح ہے۔ پورے بلاد ماوراء النہر، افغانستان اور یہ ایران، افغانستان اور جتنے ازبکستان، تاجکستان یہ سب علاقے ہیں، سب اسی کے فتح کیے زیادہ تر۔ اس مشرق کا علاقہ قتیبہ بن مسلم الباہلی نے فتح کیا۔ ہوا کیا کہ قتیبہ بن مسلم باہلی نے سمرقند پر حملہ کر دیا، قبضہ کر لیا۔ سمرقند کے لوگوں نے عمر بن عبدالعزیز کے پاس خط لکھا، بھیجا ایک بندے کو کہ آپ کے جنگجو نے ہمیں اچانک حملہ کیا، ہمیں اختیار ہی نہیں دیا، نہ خبر دی نہ دعوت دی، کچھ تو بتانا تھا۔ یہ تو غلط بات ہے، آپ نے اچانک حملہ کر کے ہم پہ قابض ہو گئے۔ نہ اسلام کی دعوت دی، نہ جزیے کی دعوت دی۔ وہ باتیں انہیں پتہ چل جاتی تھی، لوگوں میں پہلے ہوتی کہ یہ لوگ ایسا کرتے ہیں، فاتح مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے، معلوم تھی لوگوں کو۔ تو کہا انہوں نے ہمیں کوئی دعوت نہیں دی۔ تو عمر بن عبدالعزیز نے لکھا، سمرقند کے اس علاقے کے جو سمرقند سے پہلے کے جو مشرق کا خراسان کا جو والی تھا، کہ وہاں ایک قاضی بھیجو، جج کو بھیجو اور ان کا فیصلہ کراؤ۔ قاضی بیٹھا اور قتیبہ بن مسلم جو سپہ سالار ہے جنگ کا، پوری فوج کا، اس کو بٹھایا ایک کٹگرے میں، اور سمرقند کے مشرکین کا ایک پادری یا کوئی پجاری، ان کا بڑا وہ آیا نمائندہ، وہ بیٹھا دوسرے کٹگرے میں۔ ہاں بھائی، کیا دعویٰ ہے آپ کا؟ اس نے کہا کہ قاضی صاحب، آپ کے جنگجو نے ہمارے ملک پہ اچانک حملہ کیا، ہمارے شہر پہ، ہمیں کوئی دعوت نہیں دی نہ خبر دی۔ اگر دعوت دیتے شاید ہم اس دعوت کو قبول کرتے۔ آپ کا جو طریقہ ہے، آپ کے دین کا جو طریقہ، اس دین کے مطابق اس نے کام نہیں کیا۔ تو قاضی نے کہا، ہاں قتیبہ، کیا یہ جو آدمی کہہ رہا سچ ہے؟ کہا جی ہاں، بالکل سچ ہے۔ تو کہا تم نے دعوت کیوں نہیں دی؟ کہا میں نے دعوت اس لیے نہیں دی کہ ان سے پہلے جو شہروں کو میں نے فتح کیا ہے، پورے اس مشرق کے علاقے میں کوئی بھی شہر والا میری بات مانتا ہی نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اسلام قبول کر لو، کوئی نہیں قبول کرتا۔ میں کہتا ہوں جزیہ دے دو، صلح کر لو، کوئی نہیں دیتا۔ سب آ جاتے ہیں میدان میں لڑنے کے لیے، دو ہاتھ کرنے کے لیے۔ تو میں نے سوچا یہ بھی ایسے کریں گے، یہ بھی ایسے ہی کریں گے، تو میں نے ان کو دعوت نہیں دی، اور ہاں میں نے ان پر اچانک حملہ کر کے قبضہ کر لیا، اور قبضہ ہو چکا ہے، فوجیں شہر میں داخل ہو چکی ہیں، اور کئی دن ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ان کا بندہ عمر بن عبدالعزیز کے پاس جائے گا، وہاں سے واپس آئے گا،
مجلس قضا لگے گی، کئی دن گزر چکے ہوں گے۔ تو قاضی کہتا ہے کہ تم نے شرعی ضابطے کی مخالفت کی ہے، قتیبہ فوراً اپنی فوج کو حکم دو سمرقند کو خالی کر دے۔ سارے لوگ ہکا بکا رہے، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ یہاں منظر دیکھیے آپ، ایک مظلوم، بظاہر اب دیکھا جائے ویسے کر کے ان کے شہر پہ قبضہ ہوا، مظلوم ہے وہ، ایک مظلوم ظالم کے پاس شکایت کرتا ہے اور ظالم کا ہی جج ہے، یہ لفظ بدل دیجیے تھوڑا سا، ایک کمزور شخص اور شکست خوردہ انسان، دشمن شکایت کرتا ہے اپنے دشمن کے خلاف، اور فیصلہ کرنے والا جج بھی دشمن ہی کا آدمی ہے، کوئی گواہ نہیں، قاضی نے کہا گواہ کی ضرورت نہیں، بندے نے خود اعتراف کر لیا، دعویٰ ثابت ہو گیا، کسی گواہ کی ضرورت نہیں، اور قاضی فیصلہ کرتا ہے دشمن کے حق میں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ حکم ہوا قتیبہ جاؤ اپنی فوج سے کہو کہ پورا شہر خالی کر دے اور کوئی سامان لے کے نہ جائے، شہر کا سارا سامان، ساری چیز وہیں چھوڑ دے۔ دیکھتے دیکھتے شہر کی گلیوں میں شور مچ گیا، ایک حکم پہ ساری فوج باہر، سب چھوڑ گیا، اعلان کر دے اپنے اپنے سامان، اپنے اپنے گھروں، اپنی دکانوں کو، جو بھی تمہاری چیزیں سب لے لو۔ مورخین نے اور جو تھوڑا سا ادبی انداز میں لکھنے والے ہیں انہوں نے تو بڑے اچھے لفظوں میں مبالغہ آرائی کی ہے کہ سمرقند کی گلیوں میں کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہیں، خالی ہے سمرقند، گھروں سے عورتوں کے چیخنے کی پکاریں نکل رہی ہیں کہ انصاف کرنے والے آئے تھے وہ جا رہے ہیں، اور پورا شہر چند گھنٹوں میں خالی اور فوج باہر، فتح کیا ہوا شہر چھوڑ دیا۔ جبکہ قتیبہ سے جب پوچھا گیا کہ تم نے ایسا کیوں کیا تو انہوں نے دو باتیں کہی تھی، ایک تو یہ کہ کوئی بات مانتا ہی نہیں ہے، نتیجہ یہی ہوتا ہے جنگ کرنی پڑتی ہے، تو میں نے سوچا پہلے ہی جنگ کر دوں، اور دوسری یہ کہ جنگ کرنے کے لیے بتانے کی خبر کرنا ضروری نہیں، جنگ تو الحرب خدعہ، جنگ تو اپنی عقل مندی سے کی جاتی ہے، اور اس میں ایسے موقعوں پہ دھوکہ بھی چلتا ہے، مشرکین یا دشمن کو غفلت میں دیکھ کے حملہ کرنا جائز ہے، جس سے حرب چل رہی، جس سے جنگ چل رہی ہے، حربی کافر پہ دوران جنگ بغیر اطلاع کے حملہ کرنا جائز ہے، تو قال حرب خدعہ، میں نے اسی لیے حملہ کیا تھا۔ تو مراد یہ ہے کہ اس کے باوجود کہ ان کے پاس کسی حد تک ایک چلنے لائق وجہ تھی کہ یہ کفار جتنے بھی اس علاقے کے شہروں کے تمام شہروں کا یہ حال ہے، ایسے ہی کرتے، کوئی بات مانتا نہیں ہے، تو مجھے آخرکار جنگ کرنی پڑی۔ یہاں میں نے جنگ کے لیے میں نے ان کو وہ اطلاع نہیں دی، سوچا کہ یہ بھی ایسی کریں گے، اسی لیے میں نے، اور جنگ میں تو اتنا چلتا ہے، حدیث میں آتا ہے، حدیث صحیح ہے، تو ایک صحیح حدیث پر اعتماد تو کیا تھا انہوں نے۔ تو قاضی چاہتا تو مسلمان کے حق میں قابض ہیں، ہم غالب ہیں، تو ہمارے پاس قوت ہے، شہر قبضے میں آ چکا ہے، بہت سے لوگوں کو غلام بنایا جا چکا ہے، چاہتے تو نکال دیتا مجھے اپنی، لیکن نہیں، یہ مسلمانوں کا انصاف تھا جو انسانی تاریخ میں نادر انصاف ہے، ایسی مثال کہیں نہیں ملے گی آپ کو، قبضہ کرنے کے بعد شہر چھوڑ دیا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ابھی یہ لوگ کچھ دوری گئے تھے کہ سارا شہر دوڑا دوڑا آیا لے کر کے، آؤ بھائی ہم اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب آپ نکل گئے، اب دوبارہ سے آئیے، ہمیں وہ اپنے تینوں آپشن دیجئے، اسلام کے اور جزیے کے اور اس کے۔ تو انہوں نے جب دعوت دی تو سب مسلمان ہو گئے، پورا شہر مسلمان ہو گیا،
اور اسی شہر سے بڑے بڑے علماء نکلے اور بڑے بڑے امام ہدایت بھی نکلے اور امام ضلالت بھی نکلے. تو یہ اسلامی تاریخ تھی، اسلامی تاریخ کا نادر واقعہ.